سعید عباسی ہمارے بیورو چیف ہمارے ساتھ ہیں، یہ ہمیں بتائیں گے۔ السلام علیکم بھائی۔ مطلب دونوں آپ بھرپور تیاری سے ہیں؟ او یار کوئی بھرپور تیاری نہیں، میں تو بات ابھی اس سے کر رہا ہوں۔ چلیں عامر بھائی صاحب، نیا خدشہ ان کو لاحق ہوا ہے۔ ہلو عامر بھائی آواز آ رہی ہے؟ سن رہا ہوں سر، جی میں سن رہا ہوں۔ اچھا عامر، بات یہ ہے کہ نظر بظاہر مقدمہ تو یہ تھا کہ جیسے ہی 2018 کا الیکشن ہوا تو الزامات چلے تھے کہ کوئٹہ سے قاسم سوری صاحب کو زور زبردستی آر ٹی ایس اور ووٹوں کی کاؤنٹنگ کے ذریعے جتوایا گیا تھا، وہ در حقیقت نہیں جیتے تھے۔ ہمارے ہاں نظام عدل کا یہ جو برا حال ہے کہ آج تک وہ اسمبلی ختم ہو گئی ہے لیکن یہ قضیہ طے نہیں ہو پایا کہ موصوف درست الیکٹ ہوئے تھے یا نہیں۔ لیکن اس سلسلے میں بات چلتے چلتے مجھے احساس ہوا کہ اچانک رخ مڑ گیا قاسم سوری صاحب کی اس رولنگ کی طرف جس کے ذریعے انہوں نے سابق وزیر اعظم کے خلاف جو قرارداد پیش کی گئی تھی تحریک عدم اعتماد، اس کو نامنظور کر کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا تھا۔ اس کے بارے میں کیا چیف جسٹس صاحب نے یہ اندیا دیا کہ اس کی بنیاد پر غداری آرٹیکل 6 انووک ہو سکتی ہے؟ نصرت صاحب، آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ مقدمہ زیر سماعت تھا جس میں جو بلوچستان ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی تھی اور سٹے آرڈر لے رکھا تھا قاسم سوری صاحب نے، جو 3 سال سے زائد عرصہ چلتا رہا، اور اسی سٹے آرڈر کے تحت وہ ڈپٹی سپیکر بھی رہے اور پھر انہوں نے بڑے بڑے آرڈرز بھی، رولنگز بھی پاس کی۔ تو آج جب سماعت شروع ہوئی تو اس موقع پر ان کے جو وکیل تھے نعیم بخاری ایڈوکیٹ صاحب، وہ بہت توجہ کے ساتھ آئے اور بہت کانفیڈنٹ کے ساتھ آئے، اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ اب اسمبلی بھی جا چکی ہے، قاسم سوری صاحب کا ٹینیور بھی ختم ہو چکا ہے، لہٰذا اب اس مقدمے کو داخل دفتر کر دیا جائے کیونکہ یہ مقدمہ غیر مؤثر ہو چکا ہے۔ نہیں عامر، اس طرح کی غالباً ایک نظیر پہلے بھی تھی، خواجہ سعد رفیق صاحب کے خلاف ایسا مقدمہ تھا، اس کا بھی فیصلہ نہیں ہوا تھا، اور پھر ظاہر ہے کہ چونکہ وہ اسمبلی نہ رہی تو وہ غیر مؤثر ہو گیا تھا۔ غالباً بخاری صاحب اس کا حوالہ دے رہے ہوں گے۔ جی بالکل، اس کا بھی حوالہ تھا، لیکن کیونکہ اس کیس میں وہ وکیل تھے قاسم سوری صاحب کے تو انہوں نے قاسم سوری صاحب کا حوالہ دیا اور یہ کہا کہ قاسم سوری صاحب کا اب یہ مقدمہ ختم ہو چکا ہے، اسمبلی بھی نہیں ہے، نہ وہ ڈپٹی سپیکر ہیں، لہٰذا اب ان کے خلاف جو نااہلی کا معاملہ ہے لہٰذا ان کو عہدے سے ان کو ڈی سیٹ کرنے کا وہ ختم ہو چکا ہے۔ لیکن عدالت نے اس وقت اہم معاملہ اٹھا جب عدالت نے پوچھا کہ کیا یہ 3 سال سے اسٹے آرڈر کے اوپر ڈپٹی سپیکرشپ انجوائے کرتے رہے، اور کیوں سپریم کورٹ آف پاکستان میں اتنا لمبا اسٹے آرڈر چلتا رہا، کیوں سپریم کورٹ میں یہ مقدمہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو سکا، اور کیسے انہوں نے ایک اسٹے آرڈر کے اوپر چلتے ہوئے ہی ایک رولنگ بھی پاس کی، اور اس رولنگ کے اوپر پھر آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے پھر آرڈر بھی پاس کیا، ججمنٹ پاس کی تھی جس میں یہ کہا تھا کہ بظاہر ڈپٹی سپیکر قاسم سوری نے آئین کی خلاف ورزی کی، اور اس میں یہ ریکمینڈ کیا تھا کہ ان کے خلاف آئین توڑنے کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ اسی کا حوالہ دیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اور یہ کہا کہ کیسے یہاں پر ایک تو مقدمات کی ہیرا پھیری کا انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ کیسے یہاں پر مقدمات کی ہیرا پھیری فکسیشن میں ہوتی تھی، اب ایسے نہیں ہوگی۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ کیوں نہ قاسم سوری کے خلاف جو سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ جس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی ججمنٹ تھی، آپ کو یاد ہوگا ڈپٹی سپیکر قاسم رولنگ کیس میں، انہوں نے کہا کیوں نہ اس پہ اوپر عمل کرتے ہوئے ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کر دی جائے، اور ساتھ ایگزیکٹلی۔ اچھا اب عامر، عرض یہ ہے، اس بات پہ آپ ناراض ہو جائیں گے میرے بھائی عدنان حیدر، جب یہ فیصلہ آیا تو آپ کو یاد ہوگا کہ ان عزت مآب ججوں کی تصویروں کے اوپر جوتے برسا رہے تھے عاشقان تحریک انصاف۔ جی بالکل، جی ٹھیک ہے نا بھائی؟